السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد المصلی ومسلم اما بعد، بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ کے فضل، اس کے انعام، اس کے احسان سے ہم نے 24.5 پارے تراویح کے اندر مکمل کر لیے۔ 25واں پارہ نصف ہمارا آج تراویح کے اندر ہو چکا ہے۔ مضامین بڑے ہی اہم بیان ہوئے ہیں اور ساروں کا تذکرہ بارہا میں نے عرض کیا کہ ناممکن ہے کیونکہ وقت کم ہوتا ہے۔ اب تک ہم نے جو تذکرے کہے سنے، عام طور پر کچھ واقعات ہیں، کچھ عذاب کے تذکرے ہیں، غرض وہ چیزیں ہیں کہ جن سے انسان کے اندر خوف پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی خشیت، اس کا ڈر دل میں جو ہے جگہ بناتا ہے۔ یہ چیزیں بھی ضروری ہیں، لیکن اگر قرآن کریم کے اس ایک امیج کو اور ایک میسیج کو پیش کیا جائے تو طبیعت جو انسان کی ہے وہ کہیں نہ کہیں مقدر ہو جاتی ہے۔ یعنی ایک ہی کیفیت کی انسانی طبیعت زیادہ دیر تک متحمل نہیں ہو پاتی، یعنی اکتا جاتی ہے کہ بھائی ہمیشہ آزادی کا تذکرہ ہے، ہمیشہ کیا ہے، اس قوم کو ہلاک کیا اللہ نے، اس قوم کو ہلاک کیا، اس کو بھائی کچھ اور بھی سناؤ، کچھ اور بھی ہے کہ نہیں قرآن میں۔ تو اسی خیال کو جو ہے پس منظر میں نے رکھتے ہوئے یہ تحریر باندھی ہے۔ کل 24ویں پارے کا آغاز ہوا تھا، آیت ایک گزری تھی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ جہاں میرے عذاب کا تذکرہ تم نے پڑھا اور تم نے دیکھا بس اجڑی ہوئی بستیوں کی شکل میں، وہیں میری رحمت کے تذکرے بھی سن لو اور میری دریا دلی بھی تم دیکھ لو۔ حدیث پاک میں، حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے سبقت رحمتی علی غضبی، کہ میرا جو غضب ہے میرے رحمت سے جو ہے مسبوق ہے، یعنی میری رحمت جو ہے وہ سبقت کی ہوئی ہے، بڑھی ہوئی ہے میری رحمت میرے غضب سے۔ تو اس حدیث میں اللہ تعالیٰ نے گویا یہ بتلایا ہے کہ بندوں کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کر رکھی ہے، رمضان المبارک کا مہینہ اور مغفرت کا عشرہ اختتام پذیر ہونے کو ہے، اولها رحمہ واوسطها مغفرہ وآخرها عتق من النار، آخری جو عشرہ ابھی آنے والا ہے جس میں آگ سے آزادی کے پروانے لوگوں کو دیے جاتے ہیں۔ تو مغفرت والا جو عشرہ ہے اس میں بندے چاہتے ہیں کہ ہماری مغفرت ہو جائے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اللہ تعالیٰ کی جو دریا دلی ہے مغفرت کے معاملے میں اس کا اندازہ ہم تو نہیں لگا سکتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں جب ہم قرآن کریم کی اس آیت پر غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا کریم داتا ہے، اللہ تعالیٰ کتنی رحمت برسانے والا ہے۔ خود دوسری جگہ قرآن کہتا ہے کہ یا ایھا الانسان، اے انسانوں، ما غرک بربک الکریم، کہ تمہیں تمہارے کریم رب سے کس نے جو ہے ورغلا دیا، کس نے برگشتہ کر دیا، کس نے تمہیں پھیر دیا، مجھ کریم ذات کی طرف تم آؤ۔ وہ یا اللہ تعالیٰ ہمیں کیا ہے بلانا، اور آپ حضرات کا یہ مجمع یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے پسندیدگی کی دلیل ہے۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو چنا اور چھانٹا ہے تو مسجد میں بلایا۔ کوئی شخص اپنے گھر میں اسی وقت بلاتا ہے جب اس سے محبت ہوتی ہے، اس کو وہ پسند کرتا ہے، اس سے خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے۔ تو یہ تو خوشخبری ہم سب کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے پیار کرتا ہے۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ پیار کرتا ہے، بس اللہ سے ہمیں یہ مانگنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے مرنے کے بعد بھی پیار کرتا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ میرے بزرگوں یہ فرما رہا ہے کہ یا عبادی، اے میرے وہ بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، کہ جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کر رکھی ہے۔ غیر رمضان میں بہت سے گناہ ہوئے اور ان گناہوں کی وجہ سے کہیں نہ کہیں دل میں ایک افسوس کی کیفیت ہے کہ بھائی ہم نے 11 مہینے تو یہ کرم کر رکھے ہیں، پتہ نہیں معاف ہوگا، یہ سارے گناہ معاف ہوں گے، یعنی شیطان کہیں نہ کہیں یہ وسوسہ ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو لفظ چوز کیا ہے آپ دیکھیں، یہ نہیں فرمایا کہ یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے وہ بندو جو ایمان لے آئے، یا پھر یا عبادی الذین اتقوا، یا عبادی الذین اتقوا، کہ اے میرے وہ بندے جو متقی نہیں، یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے وہ بندو جنہوں نے خوب ظلم کیا، خوب گناہ کیا اور اپنی جو ہے نا انتہا کر دی گناہوں کے اندر، تمہیں بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ کیا فرما رہا آگے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں لو بلغت ذنوبک عناء السماء، کہ اگر تو تمہارے گناہ اتنے ہو جائیں کہ آسمان کی چھت کو لگ جائیں،
آسمان کی چھت کو سارے کے سارے لوگ بھی اگر گناہ کرے، جنات و انسان فرشتے سارے مل کر بھی کریں تو آسمان کو چھوڑیں آپ سورج تک نہیں پہنچ سکتے گناہ، اگر گناہ کو شکل دے دیا جائے۔ علماء یہ فرماتے ہیں، اللہ فرمانا کہ آسمان کی چھت کو لگ جائیں تمہارے گناہ، صرف ایک دفعہ تم کہو تو یا اللہ میری توبہ، میں معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف فرما دیجیے، میں سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، ولا ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ عرض یہ کرنا مقصود ہے کہ رمضان المبارک کا عشرہ تیزی سے گزر رہا ہے، اللہ کی رحمتوں کا سمندر جو ہے، اللہ کی رحمتوں کے سمندر کی بارش ہو رہی ہے، اللہ کی رحمتیں اس انداز میں برس رہی ہیں کہ جس کا اندازہ معاف کیجیے گا، جس کا اندازہ جو ہے میں اور آپ نہیں لگا سکتے۔ بس یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اس مبارک مہینے میں جہاں تک ہو سکے ہم اپنے آپ کو معاف کروائیں، اللہ کی رحمت سے ہم امیدیں باندھیں، ہم نمازیں پڑھیں تو اس یقین کے ساتھ کہ ہماری نمازیں قبول ہو رہی ہیں، ہم روزے رکھیں تو اس یقین کے ساتھ کہ ہمارے روزے قبول ہو رہے ہیں۔ خود قرآن کریم نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ تمہارے گناہ جو ہیں وہ سارے معاف ہو جائیں گے۔ حدیث مبارک میں رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ فرماتا انا عند ظن عبدی بی، کہ میرا بندہ مجھ سے جیسا گمان کرتا ہے میں اسی گمان کے مطابق فیصلے کرتا ہوں۔ اگر تو ہمارا یہ یقین ہو کہ بھائی ہم نے یہ تراویح پڑھی ہے، انشاءاللہ اسی تراویح کے بدلے کیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا، تو یقین کیجئے مسجد میں آپ ہیں اللہ تعالیٰ، اگر تو آپ کا یقین 100% اسی بات پر ہوگا تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اسی ایک تراویح اور اسی ایک نماز کی بدولت کیا اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ تو اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو عذاب کا جو تذکرہ قرآن نے کیا ہے وہ ہمیں اور آپ کو عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے، نئے کہ صرف ڈر کر کے جو ہے اللہ سے دور بھاگنے کے لیے، جیسے کہ آج کل کے ایتھیسٹ اور ایگنوسٹک جو ہے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے بہت بڑا کروئل ہے، ظالم ہے، وہ بچوں کو مروا رہا ہے، یہ دوسرا عنوان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جہاں جو ہے عذاب دیتا ہے غلطیوں پر، وہیں جو ہے ہمارے نیک اعمال پر کیا ہے جزا بھی دیتا ہے، اور ہمارے جو برے اعمال ان کو معاف کرنے کی اللہ تعالیٰ بار بار جو ہے تلقین کر رہا ہے کہ انہ هو التواب الرحیم، کہ بڑا توبہ میں قبول کرنے والا ہوں، بڑی رحمت برسانے والا ہوں، میرے بندو آ جاؤ۔ تو رمضان مبارک کا مہینہ ہے، اللہ کی رحمت کا اندازہ ہم تو لگا نہیں سکتے، لیکن بس ہم اتنا سمجھ لیں کہ آپ مسجد آ جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم بھی اللہ تعالیٰ سے کیا ہے محبت کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے۔